پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی بار یہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو ہمیشہ رات دن برائی میں پنسا رہتا تھا۔ کوئی سیاکاری، کوئی بدکاری، کوئی غلط کام ایسا نہ تھا جو اس نے کیا نہ ہو۔ نفس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر غلط کام کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ تنہائی میں برے کام کے ارادے پر قادر ہوا تو وہ نیک بخت لڑکی ترانے لگی اور خوف سے کانپنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی جڑیاں لگ گئی، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ کفل حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اس ڈر، خوف، دہشت اور وحشت کی کیا وجہ ہے؟ اس پاک دامن شریف النفس عصمت لڑکی نے اپنی لڑکڑاتی زبان سے برائی ہوئی آواز میں جواب دیا، مجھے خدا تعالیٰ کے عذابوں کا خیال ہے۔ اس غلط کام کو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ یہ فعل بد ہمیں ہمارے مالک ذوالجلال کے سامنے ذلیل اور رسوا کرے گا۔ ہائے، آج کا یہ 2 گھڑی کا لطف صدیوں خون تکوائے گا اور غضب الہی کا لقمہ بنوائے گا۔ اے کفل، خدا کے لیے اس بدکاری سے باز آ اور اپنی اور میری جان پر رحم کر۔ آخر خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس نیک بہادر اور پاکدامن عورت کی باتوں سے اس کفل نامی پر اتنا اثر پڑا کہ وہ ایک گہری سوچ میں پڑ گیا، اور چونکہ جو بات سچی ہوتی ہے وہی دل میں اپنا گھر بناتی ہے، ندامت اور شرمندگی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، اور عذاب الہی کی خوفناک شکل ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرف سے حتیٰ کہ در و دیوار سے دکھائی دینے لگتی ہے۔ کفل کو معلوم ہوا اور وہ اپنے انجام پر غور کر کے اپنی سیاکاریاں یاد کر کے رویا اور کہنے لگا، اے پاک باز عورت، تو محض ایک گناہ، وہ بھی نہ کردہ، پر اس قدر کہ برائے ذوالجلال سے ڈرتی ہے۔ ہائے، میری تو ساری عمر اپنی بدکاریوں اور سیاہ اعمالیوں میں بسر گئی۔ میں نے اپنی منہ کی طرح اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہ کر لیا۔ خوف خدا کبھی پاس بھی نہ پٹکنے دیا، غضب الہی کی کبھی بھولے سے بھی پرواہ نہ کی۔ ہائے، میرا مالک مجھ سے غصے ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے، جہنم کی غیظ و غضب اور قہر آلود نگاہیں میری طرف ہوگی، میری قبر کے سام بیچو میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت زیادہ ڈرنا چاہیے، نہ جانے میدان حشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے بزرگ عورت، گواہ رہو، میں آج سے تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کروں گا، خدا کی نافرمانیوں کے پاس نہ پٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دی اور اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آیا۔ پھر وہ شخص گریہ وزاری کر کے جناب باری تعالیٰ کے دربار میں توبہ استغفار کرتا تھا اور رو رو کر اعمال کی سیاہی دھوتا تھا، دامن امید پھیلا کر دست دعا دراز کرتا تھا، یا الہ العالمین، میری سرکشی سے درگزر فرما، مجھے اپنے دامن عفو میں چھپا لے، میرے گناہوں سے چشم پوشی کر مجھے اپنے عذاب سے آزاد کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات ہی کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کفل نامی شخص کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہمارا رب کتنا عظیم
اور کتنا غفور الرحیم ہے کہ ساری عمر گناہوں میں گزرنے کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ سچے دل سے رب کے حضور توبہ کرے، ندامت کے آنسو بہائے، تو رب تعالیٰ اس کے پیچھے گناہوں کو نہیں دیکھتا کہ اس بندے نے کتنے گناہ کیے ہیں، اور فوراً اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔